السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز، اور میرے ساتھ ہے معروف اسلامی دانشور جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر ہیں۔ سر، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ سر، ان دنوں کورونا کی ویکسین کو لے کر کے مسلمانوں میں بہت زیادہ اضطراب پایا جا رہا ہے۔ کئی طرح کے شکوک و شبہات ہیں۔ پہلا شک یہ ہے کہ اس میں خنزیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری نیوز ہے، اس کو پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں یا سچائی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد کچھ دنوں میں آدمی بیمار پڑ سکتا ہے یا دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں، ایک سازش ہے۔ کیا کہیں گے آپ ان سب ایشوز پر؟ نہیں، دیکھیے، مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ تمام باتیں پولیو ویکسین کے بارے میں بھی کہی جاتی رہی ہیں، اور آپ یہ سوچئے کہ یہ ویکسین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ویکسین کے پیچھے کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ ہمیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور مبارکباد دینی چاہیے جنہوں نے کہ 10 مہینے سے کم عرصے کے اندر اس کی ویکسین کو ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی شروعات آپ سے نہیں کی جا رہی ہے، یہ بھی خیال رکھیے کسی مخصوص فرقے سے، بلکہ جو سرکاری عملہ ہے، جو کہ محکمہ صحت سے وابستہ لوگ ہیں، ان سے شروعات کی جا رہی ہے۔ ایمز کا جو ڈائریکٹر ہے اس سے شروعات ہوئی ہے، یہ ہمیں نہیں بولنی چاہیے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو توہمات ہیں اور وسوسے ہیں اور ایک طرح سے جو یہ افواہیں ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک سوال ہے، آپ نے خنزیر کی بات کہی، میں ایک تو ابھی تک فائزر وغیرہ نے جو امریکہ کی کمپنی ہے اس نے منع کیا ہے کہ اس میں ہم نے ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ایسا ہو کہ اس کو مؤثر بنانے کے لیے اور ایک طرح سے مہاماری کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہو، تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر انسانی زندگی کو ترجیح دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایک طرح سے فاقہ کشی کی وجہ سے موت کے کگار پہ آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں مردار بھی اس کے لیے حرام سے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر ہمیں رکھنی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے بھی اس ویکسین کو لگوایا ہے۔ اگر معاف کیجیے گا، ظاہری بات ہے کہ کوئی اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں نہیں ڈالتا ہے۔ جی، ایک بات اور وہ یہ کہ اللہ شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک اس کی اثر آفرینی ہے اور تاثیر ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈاکٹروں کی رائے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سر، یہ لاک ڈاؤن لگا ملک میں، کورونا آیا، اس کی وجہ سے مدارس کی جو حالت ہے بہت خستہ ہے۔ اس کے علاوہ اسکول کالجز کو لے کر بھی والدین بھی پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم رک گئی ہے۔ بچوں کو لے کر کے والدین فکر مند ہو رہے ہیں کیونکہ لمبا وقفہ ہو گیا، وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، تو دوسری چیزوں میں یا لہو و لعب میں وہ ملوث ہیں۔ تو ان سب ایشوز پہ آپ کا کیا مشورہ ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، میں تو پہلے اس پہ لکھ بھی چکا ہوں کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جو مدارس ہیں ان کے ارباب کار جو ہیں، اور خاص طور سے اساتذہ جو ہیں، اور مساجد کے ائمہ جو ہیں، اور مؤذن جو ہیں، ان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ملی فریضہ ہے، اس لیے کہ وہ بیچارے جو ہیں ان کے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور انہوں نے غیر معمولی طور پہ ایثار و قربانی سے کام لیتے ہوئے امت کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ امت کا فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت جو ہے اس کا کوئی سامان کرے اور منصوبہ بند طریقے سے کرے، تاکہ وہ ان تک صحیح وقت پہ پیسہ پہنچے اور وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ سر، سرکار اور مسلمان تو
آپ کو لگتا ہے کہ 6-7 سالوں سے ایک سرکار ہے تو مسلمانوں نے اب تک ان سے دوری بنائے رکھی ہے یا مسلمان کچھ قریب ہوئے ہیں؟ اور جس طریقے سے کانگریس کی حکومت سے ایک تعلق تھا، اس سرکار سے بھی تعلق بڑھانا چاہیے، ضرورتوں کو لے کر کے میٹنگ کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، یا اس کو یوں ہی فاصلے کو رہنے دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ میں دو چیزوں میں فرق کرتا ہوں، ایک سیاسی جماعت میں اور ایک حکومت میں۔ حکومت جب ایک دفعہ منتخب ہو جاتی ہے جمہوری طریقے سے تو وہ کسی ایک فرقے اور کسی ایک جماعت کی نہیں رہتی ہے، بلکہ سب کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر طبقے سے اپنا تعلق بنائے، اور ہر طبقے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سے دوری کو مٹائے، اور جو مشترکہ مسائل ہیں، معاملات ہیں، جن میں کہ حکومت کے تعاون کے بغیر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اسی طرح سے سرکار کو بھی اس وقت تک اعتماد اور اعتبار حامل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ عوامی طور پہ اسے سب کی تائید حاصل نہ ہو۔ تو یہ کام دونوں کے مل کے کرنے کا ہے۔ جب وزیر اعظم نے ایک نعرہ دیا، سب کا وکاس، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے کہ سب کا ساتھ ہے یا نہیں، سب کا وکاس ہے یا نہیں، اور سب کا وشواس ہے یا نہیں، جو کہ بظاہر ابھی ایک دوری بنی ہوئی ہے۔ دوسرے، سرکار کو بھی ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سرکار عوام کے لیے ہے، عوام سرکار کے لیے خالی نہیں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اس لیے ایسے کوئی قوانین نہیں بنانے چاہیے جس سے کہ سرکار کے اور عوام کے بیچ میں ٹکراؤ کی صورت حال پیدا ہو، چاہے وہ شہری قوانین سے متعلق ہوں، چاہے وہ کسانوں سے متعلق ہوں، بلکہ سب سے آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، اور اس مشورے کے ذریعے ہی آگے بڑھ کے حل نکالنا چاہیے۔ دونوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو کچھ ہندوستان کے حق میں ہیں وہی یہاں کے شہریوں کے حق میں ہیں، جو شہریوں کے حق میں ہیں وہ ہندوستان کے حق میں ہیں۔ تو سرکار کو اسے اپنی ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ سر، کسانوں کا جو مسئلہ ہے ابھی بھی ہے، تو اس میں لگتا ہے کس نے انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور لوگ، تو کیا کسانوں کو سپریم کورٹ کی بات مان لینی چاہیے، کمیٹی سے بات چیت میں مدد کرنی چاہیے، یا پھر انہیں اپنے پروٹیسٹ پر یا جو ان کی جو اصل مانگ ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ مسئلے کا حل سرکار کے پاس ہے۔ سرکار قانون لائی ہے، جی، سرکار نے اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ کسان جو ہیں وہ اپنی اس بات پر جمے ہوئے ہیں کہ یہ قانون ان کے حق میں نہیں ہے، یہ قانون جو ہے ان کے بجائے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اب اس خوف کو دور کرنے کے لیے، اس شک و شبے کو کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسانوں کی بات پہ توجہ دے۔ اچھا، کسانوں کی بات کو اس لیے اور ثبوت مضبوطی مل رہی ہے کہ بعض سرمایہ داروں نے سرکار جو قابل کاشت اراضی ہے وہ بڑی تعداد میں خریدی ہے، جی، ویئر ہاؤسز بنانے کے لیے اور اس کی دوسری چیزوں کے لیے، تو انہیں ایک دم اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ سوال ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک طرح سے اپنی جو ناپسندیدگی ہے سرکار کے رویے پہ اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اب کمیٹی جو بنائے گی، کمیٹی کیا کرے گی؟ کمیٹی کے ایک آنریبل ممبر نے خود ہی استعفیٰ دے دیا، جی، تو کوئی جو ہے وہ اس وقت اس جسے کہنا چاہیے تنازع میں اپنی حصے داری نہیں چاہتا ہے۔ اچھا سر، ایک مدعا امریکہ کا ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ میں جو کچھ ہوا کیپٹل میں،
اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ امریکہ ایک طرف یہ کہتا ہے ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، وہ دوسرے ملکوں کو جمہوریت کا سبق سکھاتا ہے، عراق، لیبیا، مصر، ہر جگہ جمہوریت نافذ ہو۔ خود امریکہ میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا مقصد رہا؟ نہیں دیکھیے، اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ریڈیکل ایلیمنٹ ہے جو کہ وائٹ ہے، نمبر 1 جی نسل پرست ہے، اور نمبر 3 سے یہ کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا حامی ہے۔ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اکھڑ رویے سے، اپنی اشتعال انگیزی سے پورے امریکہ میں کو نہیں بلکہ دنیا کو یہ ایک طرح سے میسج بھیجا کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ الیکشن کو قبول کے نتائج کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کتنی تکرار ہوتی رہی، کتنے مقدمے بازی کرنے کی کوشش انہوں نے کی، ہر جگہ انہیں ناکامی ہوئی، اور جب ہر جگہ ناکامی انہیں ہو گئی تو ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکی کانگریس اعلان کرنے جا رہی تھی، ریزلٹس کی توثیق کرنے جا رہی تھی، انہوں نے اپنے حامیوں کو اس راستے پر ڈالا جو کہ مناسب نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یعنی بش سینئر اور بش جونیئر تھے، ہم ان کے رویے سے بالکل مطمئن نہیں ہیں اور اس کے خلاف رہے ہیں، بالکل کلیئر بات ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ کے اس راستے پہ چلے گئے کہ جہاں انہوں نے امریکہ کے وقار اور امریکہ کے جو جمہوری کردار ہے اسی پہ ضرب لگا دی۔ سر جو بائیڈن ہے، ان کو آپ مسلم ورلڈ کے لیے، عالم اسلام کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹرمپ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے یا اسی طرح ان کی پالیسی رہے گی؟ نہیں دیکھیے، ٹرمپ سے زیادہ تو خطرناک کوئی بھی نہیں ہوگا، میں صاف بتا دوں۔ اگر بھی یعنی آپ ریپبلکن کا بھی کوئی وہ لیں اگلا امیدوار، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس راستے پہ نہیں چلے گا جس پہ ٹرمپ چلے ہیں۔ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ براک اوباما کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں، نائب رہے ہیں ان کے، اور اسرائیل کے مسئلے پہ دو ریاستی جو فارمولہ ہے اس کے اوپر ان کی رضامندی ہے۔ ایران کے ساتھ جو ایٹمی توانائی کو لے کر ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے بھی وہ شریک رہے ہیں۔ جی تو میری رائے یہ ہے کہ وہ پھر عراق جو قطر کے اندر آپ نے دیکھا کہ قطر کے اندر ایک امریکی فضائی بیڑا ہے جو کہ پورے مشرق وسطیٰ پہ نگاہ رکھتا ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس کی اہمیت کا خیال کیے بغیر اور اس کی ضرورت اور امریکہ کے لیے افادیت کو مانے بغیر، جس طرح سے قطر میں اور روس وغیرہ سعودی عرب وغیرہ میں، قطر، سعودی عرب، یونائٹڈ ایمریٹس اور بحرین کے اندر ایک طرح سے دوری پیدا کرائی اور انہیں ایک طرح سے تصادم کی راہ پر ڈالا۔ وہ خود یعنی قطر سے زیادہ اور ان ملکوں سے زیادہ جو قطر کے مخالف تھے، پڑوسی ممالک، امریکہ کے لیے نقصان دہ تھا۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کے آنے کے بعد جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک دم بہت دلچسپ بات ہے کہ جو بائیڈن نے ابھی حلف نہیں لیا، جی ابھی اختیارات منصبی کو انہوں نے ایک طرح سے حاصل نہیں کیا، لیکن سعودی عرب، یو اے ای اور بحرین جو ہے وہ قطر کے ساتھ اپنے سیاسی اور سفارتی تعلقات بحال کرنے پر فوراً راضی ہو گئے۔ یہ چیزوں کا ایک رخ ہمیں بتا رہا ہے کہ چیزیں کدھر جانے والی ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو آپ تھے پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ سے تفصیلی بات چیت ہوئی کرنٹ ایشوز پر، حالات حاضرہ پر، اور کئی سارے ایشوز پر کھل کر کے سر کا خیال سامنے آیا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی بات ضرور لکھیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔